الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ربیع الاول کا جیسے ہی چاند نظر آیا تو امت میں اختلافات پیدا ہوئے۔ یہ مہینہ تو تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آیا، مگر اسی مہینے میں ماہ ربیع الاول کو کچھ لوگوں نے بجائے رحمت کے مسلمانوں کے لیے زحمت کا مہینہ بنا دیا۔ آپ جب موبائل اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایک طرف تو وہ عالم ہیں کہ جو اس مہینے کی اور اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشیاں منانے کی بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر قرآن اور حدیث سے دلیلیں دے کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جو اس مہینے میں آپ کی آمد کی خوشیاں منانے کو حرام بھی کہتے ہیں، بدعت بھی کہتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر یہ خوشی منانا صحیح ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کے زمانے میں یہ خوشیاں منائی جاتی۔ کہیں پر کوئی جلسہ ہوا ہو تو بتاؤ، کہیں جلوس نکلا ہو تو بتاؤ، کہیں پر ان کے نام کی کوئی محفل اس مہینے میں ہوئی ہو تو بتاؤ۔ تو جو کام صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا وہ کام اس کے بعد جب ہوا ہے تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور وہ دوزخ میں ہے۔ یہ اس طرح کی جو باتیں ہم جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں کے سامنے آتی ہیں تو ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ کوئی کچھ اپنے ذہن میں سمجھتا ہے، کوئی کچھ اپنے ذہن میں تصور کرتا ہے،
بہت سے سوال لوگوں کے ذہنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھتا، تو اس نے روزہ تو کوئی نہیں رکھا، اس نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے کوئی ثواب تو آپ کو نہیں پہنچایا، اس نے کوئی فاتحہ اور درود کا اہتمام تو نہیں کیا، وہ تسبیح لے کر اگر باوضو ہو کر درود پڑھتا تو یہ تو اس نے نہیں کیا، تو نہ تو اس نے درود پڑھا، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے رسول پاک کو کوئی اپنی طرف سے ثواب پہنچایا، لیکن موبائل کے اوپر ایک لمبا سا بیان ضرور دے دیا کہ جو صحیح عقیدے کے مسلمان ہیں ان کے عقیدے بھی خراب ہو جائیں اور متزلزل ہو جائیں۔ ہمارے ذہنوں میں اس مہینے کے تعلق سے بہت سے سوالات قائم ہو گئے، صاحب منائیں نہیں منائیں، منائیں تو کیسے منائیں، یہ مولانا یہ فرما رہے ہیں، وہ مولانا یہ بیان کر رہے ہیں، صاحب دیکھیے انہوں نے یہ تقریر کی ہے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ ارے بھائی، یہ رحمت کا مہینہ ہے یا یہ ان باتوں کا مہینہ ہے کہ ہم آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کے خلاف محاذ بنائیں، مکالمے کریں، وہ اس کو غلط کہے تو وہ اس کو صحیح کہے، اور بیچ میں جو مسلمان ہے وہ خواہ مخواہ پستا رہے۔ مولوی صاحب نے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی، مولوی محمد ناصر خان صاحب نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس خوشی کا تصور آج کے زمانے میں مسلمان کرتے ہیں یہ وہ خوشی نہیں ہے، یہ کوئی میرے گھر کی شادی نہیں ہے کہ اس میں ڈھول دھماکے ہوں گے، اس میں ناچ گانا ہوگا، اس میں گانوں کا پروگرام ہوگا، اس میں یہ ہوگا اور اس میں وہ ہوگا۔ ارے بھائی، یہ کوئی ایسی خوشی نہیں ہے، یہ انہوں نے بیان کیا، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدا ہونے کی خوشی جس انداز سے بیان کی اور منائی، بس وہ انداز ایک ایسا ہے جو مسلمان کے لیے خوشی کا انداز ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ خوشی منانے کا جو ہے وہ رسول پاک کی زندگی سے خارج ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خوشی کو ہم اس طرح کی خوشی نہ سمجھیں، آپ کی آمد کی خوشی منائیں یا 12 کو آپ کے جانے کا غم منائیں۔ پہلے ہم سنتے چلے آتے تھے کہ رسول پاک کی وفات 12 تاریخ کو ہوئی، اور 12 وفات کے نام سے یہ مہینہ مشہور ہوا، لیکن 20 سال سے اس نظریے میں انقلاب آیا، اور اب لوگ بجائے وفات کے آمد کی طرف آ گئے اور خوشیاں منانے لگے، حالانکہ وفات کا جو مقصد تھا، وفات کا جو مفہوم تھا، وہی رسول پاک کی آمد کا بھی مفہوم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی آمد پہ کوئی اور بات ہے اور ان کے دنیا سے جانے پر اور وفات پر کوئی اور بات ہے۔ جس طرح قرآن عظیم پڑھے جاتے تھے وہ قرآن آج بھی پڑھے جائیں اور آپ کی روح پاک کو ثواب پہنچایا جائے۔ ہمارے بس میں جو ہو وہ کھانا پکا کر اس پر فاتحہ کا اہتمام کر کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے، خود بھی کھائیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلائیں۔ سب سے اہم عبادت یہ ہے کہ ہم کل شام تک آج سے باوضو رہ کر جتنا بھی ہم سے پڑھا جائے درود احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں۔ افسوس ہے کہ جس نبی نے
اپنا خون بہا دیا امت کے خاطر، جس نبی نے اپنے آپ کو لہو لہان کر لیا اس امت کے خاطر، جس نے رات رات بھر جاگ کر خدا کی عبادت میں اپنے پاؤں کو سجا لیا اپنی امت کے خاطر، جس نبی نے احد کی جنگ میں اپنے دندان مبارک کو شہید کرا دیا، جس نے اپنے سر سے خون بہا دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ خون اتنا سر سے پاؤں تک بہہ رہا تھا رسول پاک کا احد کی جنگ میں کہ وہ تھمنے میں نہیں آتا تھا۔ حضرت علی پانی لائے، خون پر پانی بہایا، لیکن جسم سے خون جاری تھا، وہ کسی طرح تھم نہیں رہا تھا۔ جلدی سے ایک چٹائی جلائی جو پرانی وہیں پر پڑی ہوئی ملی، اور اس کی راکھ کو ٹھنڈا کر کے آپ کے زخموں میں بھر دیا، تو پھر آپ کا خون رکا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اس قوم کو کیسے کامیاب کرے گا کہ جس نے اپنے نبی کو ہی لہو لہان کر دیا اور اس کا خون بہا دیا۔ یہ امت آج یہ کر رہی ہے کہ ان کے نام پر جھگڑے، اختلافات، ان کے نام پر لڑائیاں، اور اس کے نبی نے یہ کیا کہ اپنی امت کے خاطر اپنا خون بھی بہا دیا اور اپنا جسم بھی برباد، اپنا جسم بھی فنا کر دیا، اور اپنی راتوں کو بھی قربان کر دیا، اور اپنا دن بھی قربان کر دیا۔ مسلمانوں، سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا، کس درس سے گزری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ کوئی مسلمان یہ جانتا ہے؟ جس نے تاریخ پڑھی، جس نے حدیث پڑھی، جس نے رسول پاک کی زندگی کے واقعات پڑھے، وہ جانتے ہیں کن فاقوں سے آپ کی زندگی گزری، کن تکلیفوں سے گزری، کن مشکلوں سے گزری، کیا درد تھا جو آپ کے دل کے اوپر گزر گیا اور آپ نے اس کو محسوس کیا۔ کون جانتا ہے؟ وہ درد ہم نے بھی محسوس کیا، وہ مشکلیں ہم نے بھی اٹھائیں، کبھی اپنے اللہ اور رسول کے خاطر، کبھی ہم نے اس کے لیے بھی کوئی فاقہ کیا، کبھی ہم نے اس کے لیے بھی آ کر مسجد میں نماز ادا کی، کبھی اس کے لیے بھی رات کو اٹھ کر ہم روئے اور ہم نے اپنے گناہوں کے اوپر گریہ کیا اور ندامت کی۔ یہ کچھ نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں۔ ایک بات یہ آپ کو گوش گزار کرائی کہ خوشی کے معنی یہ نہیں ہے جو آج کے زمانے کا خوشی کا تصور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوشی کوئی بھی ہو، ہر خوشی شریعت میں مباح ہے اور جائز ہے۔ کوئی منائے تو اس کو ہم روک نہیں سکتے، اور کوئی نہ منائے تو اس کے اوپر جبر نہیں کر سکتے۔ کوئی اپنے گھر میں خوشی مناتا ہے تو کیا ہم روک لیتے ہیں؟ جو کل اپنی سالگرہ منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، اپنے بچوں کی سالگرہیں مناتے ہیں، اپنے گھروں میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس وقت تو وہ یہ بات نہیں سوچتے کہ اپنے بچوں کی خوشی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ صحابہ میں کسی نے اپنے بچے کا کیک کاٹ کر اس کی خوشی منائی؟ تم یہ دکھا سکتے ہو کہیں؟ کسی صحابی نے اپنے بچے کی سالگرہ کے اوپر موم بتیاں جلائیں؟ تم دکھا سکتے ہو یہ؟ تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ رسول پاک کے زمانے میں اور اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں جب لوگوں نے عید میلاد نبی نہیں منایا، تو پھر یہ آج میلاد کس طرح منایا جا رہا ہے؟ یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، اور اسلام میں نیا رواج ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہ رسول اللہ کے زمانے میں تھی، نہ ان کے بعد صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، نہ ان کے بعد تابعین کے دور میں تھی۔ کہ تمہاری مسجدوں میں یہ فرش جو آج لگے ہوئے ہیں، یہ قالین ہے، یہ بستر، یہ شاندار مسجد ہے، کیا یہ سب رسول کریم اور صحابہ کے زمانے میں تھا؟
یہ جو ہم نفیس لباس پہن رہے ہیں، کیا یہ تھا؟ کہ ہم جو پاجامہ پہن رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے پہنا یہ تھا؟ یہ بدعتی تو ہے جو ہم پاجامہ پہنتے ہیں، لیکن کوئی کسی کا پاجامہ پکڑ کے یہ تو نہیں کہتا یہ کون سی بدعت کر رہے ہو بھائی، پھینکو اتار کے پاجامہ، ورنہ تم بھی جاؤ گے دوزخ میں اور تمہارا پاجامہ یہ بھی جائے گا دوزخ میں۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ خوشی کا اظہار ہے، کسی مسلمان کا دل ہے وہ چاہتا ہے وہ اظہار خوشی کرے، لیکن بات وہی ہے کہ خوشی کا اظہار اسلام میں جس طریقے سے کیا گیا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی سے ثابت کر کے مسلمانوں کو بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ انسان کا دنیا میں پیدا ہونا ایک عظیم خدا کی نعمت ہے۔ آج بہت سے لوگ خودکشی آسانی سے کر لیتے ہیں، میری جان ہے میں اس کو ہلاک کروں یا رکھوں؟ یہ جان آپ کی نہیں ہے۔ ایک بچہ امتحان میں فیل ہوا، اس نے جا کر ندی میں قلاچ مار لی، وہ ٹرین کے آگے کٹ گیا، اس نے آگ لگا لی۔ ارے کیوں؟ کیا ہو گیا؟ وہ امتحان میں فیل ہو گیا اور اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اس نے خودکشی کر لی۔ تمہاری اپنی زندگی ہے، تم نے پیدا کیا تھا اپنے آپ کو، تمہارے ماں باپ نے دنیا میں تمہیں پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان اول کو پیدا کر کے سارے انسانوں کو تمہارے ماں باپ سے پیدا کیا اور انسان سے پیدا کیا۔ یہ خودکشی شریعت میں حرام ہے۔ اپنے پیدا ہونے کا احساس کرو، اس کو اللہ کی نعمت سمجھو۔ ایک بار فیل ہو گئے تو کیا ہے، اگلی بار خدا تمہیں پھر کامیاب کر دے گا۔ زندگی میں مشکلوں میں رہ کر ہی انسان آگے بڑھتا ہے، تکلیفیں اٹھا کر سیکھتا ہے۔ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، اور سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ جب تک تم کسی چیز کو گھسو گے نہیں تو اس کے اندر رنگ کیسے پیدا ہوگا؟ آج ذرا سی مشکل آتی ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے، ارے صاحب بیماری آ گئی، ارے صاحب نقصان ہو گیا، ارے صاحب یہ ہو گیا، ارے وہ ہو گیا۔ ارے یہ اس سے گھبراؤ مت، یہ دنیا میں تمہارے ذہنوں کو، دلوں کو، روحوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ خدا کو جو تم بھول گئے ہو اللہ کو یاد رکھو۔ خدا تمہاری صحت کو ہلاتا ہے بیماری دے کر کہ تم ایسے نہیں رہو گے اگر تم خدا کو بھولے۔ ذرا اللہ کو یاد کر لو گے، اس لیے بیمار ڈال دیا جاتا ہے۔ ہر کروٹ پہ اب اوف کرے گا، اللہ کی یاد آئے گی تو خدا خوش ہوگا کہ میرے بندے نے تکلیف میں میرا نام لیا اور مجھے پکارا۔ ایک بزرگ کا قصہ مولوی صاحب سناتے تھے کہ ایک عرصہ ہو گیا بیچاروں کی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کے، شب بیداری کر کے، دعا مانگ کے، پروردگار کب کو میری یہ بیماری ٹھیک ہوگی، کب مجھے اس سے نجات ملے گی؟ کتنا عرصہ ہو گیا تیرے دربار میں دعائیں مانگتے مانگتے، کیا کوئی دعا تیرے دربار میں قبول نہیں ہوتی؟ کیا میری یہ صدا تیرے دربار تک نہیں پہنچتی؟ تو پھر ایک دن آواز آئی کہ تیری ہر صدا خدا کے دربار تک پہنچتی ہے، لیکن تکلیف میں جو تو اللہ کہتا ہے، خدا کو سننے میں جو مزہ آتا ہے وہ صحت میں نہیں آئے۔ تجھے اگر ہم ٹھیک کر دیں گے تو اللہ کو اس دل سے کب پکارے گا جیسے بیماری میں تو خدا کو اور تکلیف میں پکار رہا ہے۔ چشم میگون صنم جو کبھی یاد آتی ہے، چشم میگون صنم جو کبھی یاد آتی ہے، اف نہ پوچھو جو میری جان پہ بن آتی ہے۔ جب کبھی اللہ سے بندہ قریب ہوگا تو بیماری سے قریب ہوگا، صحت سے کبھی قریب نہیں ہوگا۔ جب فاقہ کرے گا، جب تنگ دستی ہوگی، جب گھر میں چولہا نہیں جلے گا، جب روٹی نہیں ملے گی، جب ہی خدا سے قریب ہوگا۔ کھا کے خدا سے بندہ قریب نہیں ہوگا۔
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم نے انسان پہ انعام کیا تو انعام کا صلہ کیا ہے کہ وہ خدا کی طرف کھنچ کے آ جاتا کہ اس پر اللہ نے انعام کیا ہے، مگر قرآن نے فرمایا وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، وہ تو اور ہمارا انعام پا کر ادھر کو چلا گیا، ہم سے دور بہو کیا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اب ہم نے اس کو ذرا سی تکلیف پہنچائی کہ یہ خدا کو بھولے نہیں، تو پھر یہ نا امید ہو گیا کہ دیکھو تو اللہ نے مجھے کس بیماری میں پھانس دیا ہے، ادھر جاتا ہوں ادھر جاتا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں، لیکن میری بیماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ مجھے کوئی بتا دے کہ مجھے روزگار کہاں سے ملے گا، کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتا دو، کوئی مجھے ایسی دعا تلقین کر دو، کچھ تو بتا دو کہ میری تکلیفیں، پریشانیاں، فاقے، بے روزگاریاں، بیماریاں یہ دور ہو جائیں۔ یہ بھائی امتحان ہے ایک مسلمان کا، جنت ایسے آسانی سے نہیں ملے گی، ان کو تو دوزخ ملے گی، اور آگ میں جلنا جو دنیا میں عیش کر رہے ہیں، پھولوں کی سیج پہ سو رہے ہیں اور پھولوں کی سیج سے اٹھ رہے ہیں، ان کے لیے تیار کر دیا گیا کہ آؤ چولہا جل رہا ہے، لکڑیوں کی طرح تمہیں اس میں بھر دیا جائے گا۔ اور یہ جو باغ سجایا گیا ہے جس کے اندر شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، جس کے اندر صاف پانی کی نہریں، رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا نے متقین بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے وہ جنت سجائی ہے جس کا کسی دل کے اوپر کبھی خیال بھی نہیں گزر سکتا، کبھی کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہوگا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کبھی کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کبھی کسی کے دل پر خیال گزرا نہیں ہوگا۔ تم نے لاکھ دنیا میں تاج محل دیکھے ہوں مگر جنت کا مکان تم نے نہیں دیکھا ہے۔ تم نے اگر امریکہ کا وائٹ ہاؤس بھی دیکھا ہے تو تم نے پھر بھی جنت کا کوئی مکان و مقام نہیں دیکھا ہے۔ مطلب یہ دنیا کی آخری درجے کی جو نعمتیں ہیں، اس کا تصور بھی جنت کی ادنا نعمت تک انسان کو نہیں پہنچا سکتا۔ وہاں بالکل ایک نئی چیز ہے کہ انسان دیکھ کر حیران ہو جائے گا اور کہے گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کہ یہ بھی ممکن ہے، کیا کوئی محل ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا کوئی باغ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بھائی جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا جس نے مسجد بنائی ہے اپنے پیسے سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک اور محل تعمیر فرمائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا جس نے دن و رات میں 12 رکعت نماز سنت ادا کی ہے، یہ جو سنت مؤکدہ ہیں، یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ جو اس کی پابندی کرے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے شاندار ایک محل، ایک مکان جنت میں تعمیر فرمائے گا۔ کتنے محل ہوں گے آپ کے جنت میں؟ آپ نے کتنی مرتبہ سنا علماء کی زبان سے ماہ رمضان میں اور دوسرے مہینوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے جنت دے گا، کہیں فرمایا اس عمل کے بدلے جنت دے گا، کہیں فرمایا اس عمل کے بدلے جنت دے گا۔ تو لوگ سوچتے ہیں کہ ایک ہی جنت ہے، اس کو کتنی بار بیان کیا جائے گا؟ جنت تو ایک ہی ہے، وہ نماز کے بدلے مل جائے، وہ روزے کے بدلے مل جائے، اتنی جنتیں کہاں سے آئیں کہ اس کے بدلے بھی جنت اور اس کے بدلے بھی جنت؟ جنت ایک باغ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے اور اس کا وہ مقبول ہو جاتا ہے، اس جنت میں ایک چاند اور لگا دیتا ہے، ایک تارہ اور سجا دیا جائے گا، ایک محل اور تعمیر کر دیا جائے گا۔ نوابین رامپور جس گھر میں رہا کرتے تھے آپ جانتے ہیں وہ کتنی قیمت کا تھا۔ سعدی صاحب نے کہا ہے کہ ایک فقیر اور درویش میں اور ایک بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ 2 فقیر ایک کمبل میں سو سکتے ہیں، 2 فقیر
ایک کمبل میں سو سکتے، مگر بادشاہ جو ہے وہ ایک محل میں نہیں سما سکتا۔ رامپور کے نواب کو ایک چارپائی کی جگہ کے لیے پورا قلعہ تعمیر کرنا پڑا جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک صاحب کا مکان ہے۔ آپ کا مکان تو گلی میں کوچے میں ادھر ادھر 100 گز کا، 50 گز کا، 200 گز کا، بہت سے بہت 500 گز کا۔ نواب صاحب کا مکان کتنے گز کا ہے آپ دیکھیں، ایک مکان۔ دوسرا مکان خاص باغ میں وہ کتنا بڑا ہے وہ بھی دیکھیں۔ تیسرا مکان بے نظیر میں وہ بھی دیکھیں۔ چوتھا مکان لکی باغ میں، شاہ باغ میں، وہ بھی دیکھیں۔ پانچواں مکان خسرو باغ وہ بھی دیکھیں۔ شکار کے لیے جو جگہ جگہ تالاب بنائے گئے وہ بھی دیکھیں۔ یہ ایک صاحب کے رہنے کا مکان ہے۔ وہ صبح کو یہاں رہیں گے، شام کو وہاں رہیں گے، دوپہر کو وہاں سوئیں گے، چائے وہاں پئیں گے، کھانا وہاں کھائیں گے۔ یہ ایک صاحب کا مکان ہے کہ آدھا شہر اس کے مکانوں میں بٹ گیا۔ تو اگر مسلمان کو کوئی اتنی بڑی جنت مل جائے تو حیرت کی کیا بات ہے؟ وہ بھی تو اپنے وقت کا بادشاہی ہوگا، کیونکہ وہ تو ایک چھوٹے سے مکان میں رہ کے اللہ اللہ میں اپنی زندگی گزار کے چلا گیا، اور بادشاہوں نے اپنی ساری زندگی عیاشیوں میں گزار دی۔ ان کے محل چھین کر ان اللہ والوں کو دے دیے جائیں گے، لے وہ تمہارے لیے قلعے بنا دیے، محل بنا دیا، آرام سے اس میں رہو، عیش کرو، یہ تمہاری جنت ہے، اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ بھائی مسلمان ہوئی ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ان باتوں پہ دھیان نہ دیں۔ یہ جمعہ 4 دن کی باتیں ہیں کہ اس نے مولوی نے یہ کہہ دیا ہے، اس مولوی نے یہ کہہ دیا۔ اس سے لوگوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے۔ خواہ مخواہ کے سوالات لوگ ذہن میں اٹھا رہے ہیں، ان کے جواب تلاش کر رہے ہیں، نہیں ملے تو وہ گھر میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا چھوڑو، میں بھی آج سے نہیں مناتا، کوئی یہ کہتا ہے کوئی وہ کہتا ہے، صحیح کیا ہے یہ معلوم نہیں، چھوڑ لو۔ مگر نہ، جو طریقہ بڑوں سے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، جو طریقہ پرانے عالموں سے چلا آ رہا ہے، وہی طریقہ ٹھیک ہے۔ کسی مشکل میں آپ اور ہم نہ پڑیں، کسی طرح اپنے ذہنوں کو خراب نہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری روحوں کے اور ہمارے دلوں کے بادشاہ ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے۔ ہم ان کے لیے اپنے دلوں کو سجا لیں تو کیا غم کی بات ہے۔ پاک کردم خانہ دل راز نقش غیر تو، اے محبوب تیرے خاطر میں نے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا ہے۔ کسی دن تیرا خیال آ کے دل میں مہمان بن جائے تو دل کا ویرانہ جو ہے وہ آباد ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ کو اپنے پرانے طریقوں کے اوپر قائم رکھے۔ درود پاک پڑھو، باوضو رہو، جتنا پڑھا جائے پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ آپ نے فرمایا جس مومن نے ایک بار درود پڑھا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس کے اوپر جواب میں 10 بار درود پڑھیں گے۔ اس سے عظیم کوئی عبادت نہیں ہے۔ کل کی شام تک، آج پوری رات، کل کا پورا دن، اس سے عظیم، اس سے افضل، اس سے بہتر، اس سے زیادہ روحوں کو صاف کرنے والی کوئی عبادت نہیں ہے کہ ہم اپنے دل سے اپنے آقا کو یاد کریں اور ان کی بارگاہ میں درود کے نذرانے بھیجے چلے جائیں۔ شاید کوئی درود ایسا ہو کہ جو ان کے دربار میں مقبول ہو جائے اور زندگی کا بیڑا پار ہو جائے۔ عام ہے ان کے تو الطاف، شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ عام ہیں ان کے تو الطاف، شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ ایک میں ہوں کہ کبھی کام نہ آیا ان کے، ایک میں ہوں کہ کبھی کام نہ آیا ان کے، ایک وہ ہیں کہ ہر ایک موڑ پہ کام آتے ہیں۔
نظم حشر میں ہر ایک مشکل میں، نظم حشر میں ہر ایک مشکل میں کام آتے ہیں تو سرکار ہی کام آتے ہیں۔ آپ کی چشم کرم پہ ہے بھروسہ ورنہ، آپ کی چشم کرم پہ ہے بھروسہ ورنہ مجھ کو سجدے نہ رکوع نہ قیام آتے ہیں۔ قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں، درود و سلام پڑھیں، آمین۔